بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیکچر نمبر 41 کریں گے۔ لیکچر نمبر 41 میں بھی آج ہم لوگ میموری کے بارے میں بات کریں گے، امیجری کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ امیجز کو ہم لوگ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہمارے برین کے کون سے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پہ امیجز انٹرپریٹ ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیا کریں۔ ہم لوگ چلتے اپنے لیکچر کی طرف۔ مینٹل امیجری کیا ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے نا تو امیجز ایک ٹول ہوتے ہیں ہماری تھنکنگ کے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اگر امیجز نہ ہوں تو شاید آپ کچھ سوچ بھی نہ پائیں۔ کوئی بھی چیز آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں امیجز ضرور ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز، کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی موجودہ وقت میں پریزنٹ نہیں ہوتی، تو بھی ہمارے مائنڈ میں اس چیز کا امیج، اس سین کا امیج جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں سینگ ان ونس مائنڈ، یعنی کہ ہم لوگ اپنے مائنڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ۔ یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو مینٹل امیجری ہوتی ہے، اس کی نالج ریپریزنٹیشن کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ یہ جو مینٹل امیجری کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے، اس میں یہ جو ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو نظر آتی ہیں ہمیں چیزیں ہماری امیجن ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مینٹل امیجز۔ اس کے بارے میں کافی ریسرچ کی گئی ہے کہ جو اسپیشل امیجز ہوتی ہیں، یعنی کہ لوکیشن کے حساب سے چیزوں کو لوکیٹ کرنا امیجز کے اندر، اس پہ آپ لوگ جو کچھ بھی آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں اس کو آپ لوگ انالائز کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کس قسم کے مینٹل پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ یہاں پہ ہم لوگ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس پڑھیں گے کہ کس طرح کے مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں اور آپ لوگ امیجز کو انالائز کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیشل اور جو لینئر ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اسپیشل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوکیشن کے حساب سے چیزوں کو لوکیٹ کرنا اپنے مائنڈ کے اندر، اور لینئر ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں کہ ویسے ہی سیدھے سیدھا آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز ریپریزنٹ کر دی جائے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی لائن دکھا دی جائے، آپ لوگوں کو کہتی ہے اس میں سے کون سی چھوٹی ہے لائن اور کون سی بڑی لائن ہے، یا ویسے ہی دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کروایا جائے، تو یہ لینئر ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رولینڈ اور فریڈبرگ نے کافی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے سبجیکٹس کو انہوں نے دو طریقے سے لفظ جو ہے نا وہ یاد کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بول کے نا لفظ ان کو یاد کروائے تھے، مینٹلی ان کو ریہرس کروایا تھا لفظوں کو، یعنی کہ آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ لفظ کو بول بول کے یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا دل میں یاد کرنا وہ۔ اور دوسرا جو ہے نا ان کی اس طریقے سے ریہرسنگ کی گئی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے جو ہے نا نیبرہڈ میں ایک پاتھ امیجن کریں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ لفظوں کی ایک آرگنائزیشن بنائیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے میتھڈ آف لوکائی کا استعمال کیا تھا، تو اس طریقے سے بھی کچھ لفظوں کی ریہرسنگ کروائی گئی تھی۔ اب دیکھا یہ گیا تھا کہ دونوں جو طریقے تھے، ان میں جو ویژول ہمارا جو برین کے اندر جو کارٹیکس ہوتا ہے نا، اس میں بلڈ فلو ڈفرینٹ تھا دونوں میتھڈز میں۔ یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ دونوں میں ہی جو ہے نا وہ نیورل ریجنز بھی ڈفرینٹ ہی انوالو ہوتے ہیں۔ جو جب ہم لوگ وربل پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے برین کا الگ ریجن انوالو ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اسپیشل انفارمیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے امیجز کے ساتھ اور لوکیشن وغیرہ کے ساتھ، تب ہمارے برین کا الگ ریجن جو ہے نا اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جب ہم لوگ اسپوکن مٹیریل کو اور جو دیکھے جانے والا مٹیریل ہوتا ہے، جب ہم ان دونوں مٹیریلز کو ہم لوگ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہمارے برین کے ڈفرینٹ ریجنز اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارا جو آکسیپیٹل اور جو ٹیمپورل ریجن ہوتا ہے وہ زیادہ تر انوالو ہوتا ہے جب ہم لوگ روٹ فائنڈنگ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لوکیشن وغیرہ کرنا، یا ہم لوگ جو ہے نا کوئی امیجن کرنا، امیجز کو جو ہے نا وہ لوکیٹ وغیرہ کرنا، میپ وغیرہ کے ساتھ جب ہم لوگ آپریٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ہمارے جو آکسیپیٹل اور جو ٹیمپورل ایریاز ہوتے ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں، اور سیم یہی ایریاز انوالو ہوتے ہیں جب ہم لوگ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دیکھنے میں یا آپ لوگ مینٹلی امیجنیشن میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، تو دونوں ہی کنڈیشنز میں آپ لوگوں کے سیم ایریاز ہی انوالو ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے 3 طرح کے ٹاسک دیے تھے۔ ایک مینٹل ارتھمیٹک، یعنی کہ اپنے مائنڈ میں کچھ جو وہ کیلکولیشنز وغیرہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک جو ٹاسک وہ یہ تھا کہ میوزک کو جو ہے نا آپ لوگوں نے میموری میں اسکین کرنا ہے، اور جو ایک اور ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے امیجن کرنا ہے واک کو،
ٹھیک ہے، یعنی کہ امیجن کرنا ہے آپ لوگوں نے اور پوری مطلب یوں دیکھ لے کہ لوکیٹ کرنا ہے چیزوں کو. اب یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ وہ جو امیجننگ والی کنڈیشن تھی اس میں ویژول کارٹیکس میں بلڈ فلو زیادہ تھا اور جو مینٹل ارتھمیٹک اور جو میوزک تھا اس میں جو ہے نا وہ بلڈ فلو اتنا زیادہ نہیں تھا. اس کے بعد گولڈن برڈ اور کولیگز انہوں نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو کچھ ورڈس یاد کروائے تھے اور 2 طرح سے یاد کروائے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بار بار لفظ لسن کروایا تھا کہ آپ لوگ بار بار لفظ کو سنیں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، سن کے چیز کو سن کے آپ نے یاد کرنا ہے. اور دوسرا ان کو یہ والا طریقہ تھا کہ اپنے ویژول امیجز جو ہے نا وہ بنا لیں گے اپنے مائنڈ میں. ان کو جو امیجز دکھائی گئی تو یہ کہا گیا تھا آپ لوگ مائنڈ میں ایک امیج بنا لیں اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے لفظوں کو یاد کرنا ہے. تو دیکھا یہ گیا تھا کہ وہ جو امیجری گروپ تھا نا جنہوں نے امیجز کو دیکھا تھا اور اس بنا پہ انہوں نے چیزوں کو یاد کیا تھا ان کی ریکال زیادہ بیٹر تھی. اور جو امیجری گروپ تھا ان کے آکسیپیٹل لوب میں بلڈ فلو بھی زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو دی ادر جو کہ لسننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے. آکسیپیٹل لوب ہی ہوتا ہے جو کہ ویژن ایریاز کے ساتھ زیادہ تر ڈیل کرتا ہے. کوسلن نے اگین جہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی تھی امیج اینڈ برین کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایک ویژول بفر ہوتا ہے. وہ ویژول بفر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ امیج مینلی جا کے پروجیکٹ ہوتا ہے. ہمارے مائنڈ میں جو امیجز بن رہے ہوتے ہیں نا وہ ویژول بفر میں بن رہے ہوتے ہیں. اب ایک ہماری ہوتی ہے اٹینشن ونڈو، یعنی کہ آپ لوگ کس چیز کی طرف اٹینشن دیتے ہیں. اب آپ لوگ جب مائنڈ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں جو امیج ہوتا ہے نا اس کے آپ لوگ کسی نہ کسی ایک پارٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو ڈیٹیل میں پروسیس کرنا ہے. تو جس پارٹ کو آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں نا بفر کے اندر وہ آپ کی اٹینشن ونڈو سلیکٹ کرتی ہے. جب بھی آپ لوگ کوئی امیج ریکال کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو کون سا امیج آپ کو یاد آئے گا یہ سب کچھ بھی ڈیسائیڈ آپ کی اٹینشن ونڈو ہی کرتی ہے. اس کے بعد امیج کمپیریزن، اس سے ریلیٹڈ ایک ایکسپیریمنٹ کروایا گیا تھا. موئر نے 1973 میں ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کروایا تھا. وہ انٹرسٹڈ تھے زیادہ تر اس چیز میں کہ جو لوگ اپنی میموری کے تھرو 2 ماہ کا جو جانور ہوتا ہے اس کے ریلیٹیو سائز کو ٹھیک طریقے سے جج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کتنی سپیڈ سے جج کر سکتے ہیں. یعنی کہ اینیمل سائز کی ججمنٹ انہوں نے جو ہے نا وہ کروائی تھی. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ لائن بڑا ہوتا ہے یا وولف بڑا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو لائن اور وولف ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ان کے سائز میں. تو جہاں پہ زیادہ فرق نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے اس چیز کو پرسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ذرا زیادہ دیر تک ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں وہ ناپ تول کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے نا کہ لائن بڑا ہے یا ماؤس تو آبویس ہی بات ہے کوئی انسان فوراً سے کہہ دے گا کہ لائن ہی بڑا ہوتا ہے، کہ چوہا چھوٹا ہوتا ہے نا اور شیر بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ سائز کا ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ بہت جلدی جواب دے دیتے ہیں اور جہاں پہ سائز کا ڈفرینس کم ہوتا ہے چیزیں آپ لوگوں کو سیم سائز کی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کیونکہ آپ لوگوں نے زیادہ ججمنٹس بنانی ہوتی ہیں تو آپ کو پھر ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ لگ جاتا ہے. یہ یہاں پہ دیکھا جائے تو ریئیکشن ٹائم یہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایکسس ہے نا یہ اس میں ہے اینیمل سائز کے 2 اینیمل کے درمیان جو ایسٹیمیٹڈ ڈفرینس ہوتا ہے وہ. تو جیسے جیسے 2 اینیملس کے درمیان جو سائز کا ڈفرینس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اتنا ہی زیادہ آپ کا ریئیکشن ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا، آپ لوگ جلدی آنسر دے سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھا جائے جہاں پہ سائز کا ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے ٹائم کتنا 1.3 تک کا ٹائم لگایا ہے. لیکن جہاں پہ سائز کا ڈفرینس اتنا زیادہ ہے یہاں پہ اس پوائنٹ تک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ریئیکشن ٹائم کتنا لگا ہے، صرف کو 0.85 یا اتنا ہی جو ہے نا وہ لگا ہے. تو رزلٹ سے یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیسے جیسے ہم لوگ ریئیکشن ٹائم اور اس کے علاوہ 2 جو اینیملس کے جو سائز ہوتے ہیں نا سائز ڈفرینس کے درمیان ایک گراف پلاٹ کرتے ہیں تو ججمنٹ ٹائم ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے جیسے جیسے اینیملس کا جو سائز ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک لینئر ریلیشن شپ ہی ہمیں نظر آتا ہے. لینئر ریلیشن شپ کا یہی مطلب ہوتا ہے
کہ جیسے جیسے سائز ڈفرینس انکریز ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے ڈیمینشنگ افیکٹ پڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ریئیکشن ٹائم کے اوپر. اس کے بعد آگے ہم لوگ ایک اور بات کرتے ہیں ویژول کمپیریزن کے حوالے سے لائن کمپیریزن. یہ بھی سملر ویسے ہی ریزلٹس اس میں بھی ہمیں نظر آئے تھے جیسے کہ ہم لوگ پچھلے وہ اینیمل سائز کے حوالے سے ہمیں ایکسپیریمنٹ میں نظر آئے تھے. اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایکچوئل فزیکل میگنیٹیوڈس کو آپس میں کمپیریزن کرنا ہے. یعنی کہ میگنیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کتنا حجم ہے, ٹھیک ہے, کتنی کوئی چیز بڑی ہے, اس حساب سے آپ نے دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے. اب ایک لائن چھوٹی تھی اور ایک لائن بڑی تھی, مطلب ان کو ڈفرینٹ طریقے سے نا ان کے سامنے وہ رکھا گیا تھا ریزلٹس. اب کچھ ایسی لائنز دکھائی گئی تھیں جن میں لائنز کے درمیان ڈفرینس بہت ہی چھوٹا تھا اور کچھ ایسی لائنز جس میں دو لائن کے درمیان ڈفرینس واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا تھا. تو رزلٹ یہی بات سامنے آئی تھی کہ وہ والی لائنز جن کے درمیان میں ڈفرینس بہت زیادہ تھا, ایک لائن بہت ہی شارٹ, ایک لائن بہت ہی لانگ تھی, تو وہاں پہ جو ریئیکشن ٹائم یا وہ وہاں پہ جو ججمنٹ ٹائم تھا نا وہ کم تھا, ٹھیک ہے. اور جو بھی کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ ٹائم زیادہ لگاتا ہے جہاں پہ اس کو تقریباً سملر کوانٹیٹیز کو آپس میں کمپیئر کرنا پڑے, کیونکہ وہاں پہ. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو سملر نظر آ رہی ہوتی ہیں یا ان میں بہت ہی کم فرق ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ بالکل ایکوریٹ طریقے سے ان کو ڈسکریمنیٹ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز یہاں پہ سیم وہی چیز ہے کہ جیسے جیسے لائن کی جو لینتھ میں جو ڈفرینس ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا تھا اور ویسے ویسے جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا چلا گیا تھا. تو یہ والی بھی ہمیں ایک لینئر اور ڈاؤن ورڈ سلوپنگ لائن ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد ہرائرکیکل اسٹرکچر آف دا امیجز کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمیں کمپلیکس امیجز نظر آتے ہیں نا, جتنے بھی کمپلیکس شیپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہیں. اب کوئی بھی انسان ایک کمپلیکس پکچر کو دیکھے نا تو اس کو اس میں سے مختلف قسم کے پارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایز اے ہول پورا اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ والی اے والی جو امیج ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹرائینگلس ہیں 4 اور اس میں جو ہے نا ایک رومبس شیپ ہے. اسی طریقے سے مطلب جو آپ لوگوں کو واضح طور پہ پارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگ امیجن جلدی سے کر لیتے ہیں, وہی پارٹس آپ لوگوں کے مائنڈ میں جلدی جو ہے نا وہ اسٹور ہو جاتے ہیں. ریڈ نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا, انہوں نے ایک کمپلیکس امیج اپنے سبجیکٹس کو دکھایا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر یہ والا امیج اچھی طریقے سے بٹھا لیں. پھر ان کے سامنے سے وہ والی جو فارم تھی وہ ریموو کر دی گئی تھی اور اس امیج کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹس تھے باری باری وہ انسان کو دکھائے گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس امیج کا پارٹ ہے یا نہیں ہے. اب جو سبجیکٹس ہیں انہوں نے بی اور سی یہ والی جو دو فارمز ہوتی ہیں نا 65% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ والی جو دو فارمز ہیں وہ اس اے والی فارم کے اندر تھیں اور صرف 10% نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈی والی فارم ہے یہ اس کے اندر تھی. اب ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی جب دیکھا ہوگا جب آپ لوگ کسی امیج کو دیکھتے ہیں نا تو جو مین پوائنٹس آپ لوگوں کو جو ٹیپیکل وہی بات ہے نا کہ ٹیپیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھے سے نظر آتی ہیں. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا تو ٹرائینگل اور رومبس ہی آپ لوگوں کو نظر آئے ہوں گے. یہ اس طریقے سے جو پیرالیلوگرام ہے نا یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں نہیں آئی ہوگی. تو یہاں پہ وہ ٹیپیکلٹی کی بھی بات آتی ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو زیادہ ٹیپیکل نظر آ رہی ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ اس کو اگنور کر دے اس کو تو آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن جو لیس ٹیپیکل چیز ہوتی ہے اس کو آپ لوگ زیادہ تر اگنور ہی کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہی چیز ہے کہ جو کمپلیکس امیجز ہوتے ہیں وہ ایک ہرائرکی کی فارم میں ہی ہمارے مائنڈ کے اندر بنتے ہیں. مینٹل میپس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہ کہا اگر آپ لوگوں کو کوئی میپ دکھایا جائے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ اس میپ کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں اور پھر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سی سٹی ایسٹ میں موجود ہے اور کون سی جو سٹی ہے نا وہ ویسٹ میں موجود ہے. اس میں سبجیکٹ کو میمورائز کروایا گیا تھا میپ. اب میپ کوئی بھی انسان جب پڑھتا ہے نا تو وہ ایک ہرائرکی کی فارم میں پڑھتا ہے. اگر آپ کے سامنے میپ رکھا جائے آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ مین ریجنز کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس میں ہر ریجن کے اندر جو سٹیٹس موجود ہیں ان کو آپ لوگ دیکھیں گے, ہر سٹیٹس کے اندر جو سٹیز موجود ہیں ان کو آپ لوگ دیکھیں گے. پاکستان کے امیج اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا میپ اگر آپ لوگوں کو دکھایا جائے آپ لوگ کیا کریں گے؟
سب سے پہلے تو آپ لوگ 4 پروونسز کو باری باری دیکھیں گے، پھر 4 پروونسز کے اندر کون کون سی مین ڈویژنس ہیں ان کو آپ لوگ دیکھیں گے، پھر مین ڈویژنس کے اندر کون کون سے ڈسٹرکٹس وغیرہ موجود ہیں آپ لوگ ان کو دیکھیں گے، پھر آپ لوگ ڈویژن یعنی کہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو آپ لوگ اس کو ایک ہائرارکی کی فارم میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہی چیز ہے کہ یہاں پہ ان کو ایک میپ دکھایا گیا تھا اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بتایا کہ کون سا سٹی کے ایکس جو ہے نا وہ کون سا سٹی نارتھ میں موجود ہے اور کون سا سٹی وائی میں موجود ہے. تو یہ یہاں پہ جو انہوں نے امیجز بتائی انہیں کہ آپ لوگوں کے پیپر میں نہ ہی آپ لوگ اس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو آتی ہیں پیپر میں کہ آپ لوگ اس امیج کو انٹرپریٹ کریں. تو بس یہ اتنی سی چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو کوئی بھی امیجز ہم لوگ اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں ہم لوگ ہائرارکی کی فارم میں اسٹور کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امیج اور پکچر کیا یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں؟ یہ ایک ہی طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. امیج جو ہوتا ہے نا ایک وہ پکچر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان دونوں میں کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. ہم لوگ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو امیجز کے اوپر بھی آپ لوگ مختلف قسم کے آپریشنز کو پرفارم کر سکتے ہیں، جیسے اس کو امیج کو آپ لوگ اسکین وغیرہ کر سکتے ہیں اور پکچر کے ساتھ بھی آپ لوگ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن امیجز جو ہوتے ہیں نا امیجز سے ریلیٹڈ 2 چیزیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ امیجز 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ وہ امیجز ہوتی ہیں جو کہ ویژول پراپرٹیز ہوتی ہیں، ویژولی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ امیجز چینج بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ایک ہوتا ہے نا امیجز کے اندر اسپیشل انفارمیشن بھی پائی جاتی ہے. اچھا یہ جو 2 ٹائپ کی جو امیجری ہوتی ہے نا یہ فرا اور اس کے کولیگز نے ہمیں بتائی تھی، ریسرچ نے بڑا ریویو کیا ہے اس چیز کو کہ جو امیجری ہوتی ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویژول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. مطلب امیجری جو ہوتی ہے نا ہمارے اس کے اندر ویژول پراپرٹیز نہیں پائی جاتی بلکہ اسپیشل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. ویژول پراپرٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپلی آپ لوگ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ویژن ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. لیکن امیجری تھوڑی سی ہٹ کی ہوتی ہے، آپ لوگ صرف چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ اس کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک امیجری میں آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ چیزوں کو الگ الگ لوکیشن کے حساب سے دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 طرح کی امیجری ہوتی ہے. امیجری کے اندر ایک تو یہ کہ ویژول پراپرٹیز پائی جاتی ہیں اور ایک وہ امیجری ہوتی ہے جس کے اندر اسپیشل پراپرٹیز انوالو ہوتی ہیں. اور ویژول پراپرٹیز والے جو امیجری ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں، سمپلی آپ لوگ کوئی بھی نظر آنے والے آبجیکٹ کو ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی جو امیجری ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کے جو ٹیمپورل لوب ہوتے ہیں نا اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری جو امیجری ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اسپیشل پراپرٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسپیشل پراپرٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لوکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کی الگ الگ لوکیشن کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. امیجری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویژول ڈیٹیلز بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا. اگر آپ لوگوں نے اسپیشل کی بھی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کیا کریں گے، آپ کو ویژول ڈیٹیلز بھی چاہیے. تو ٹیمپورل لوب میں جو ویژول پراپرٹی اسٹور ہے اس کو آپ لوگ ایکسیس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ لوگ اس میں سے اسپیشل پراپرٹیز کو دیکھیں گے. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ وہ والے پیشنٹ جن کا ٹیمپورل لوب ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ان کو کلرز کو پرسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سائز کو پرسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، شیپ سے ریلیٹڈ ان کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن جو مینٹل روٹیشن کا کنسیپٹ ہے، دیکھیں نا کلر، سائز اور شیپس وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ویژول پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں. کلر آپ کو نظر آتا ہے، سائز آپ کو نظر آتا ہے، شیپ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹیمپورل یہ والی جو ہے وہ ویژول پراپرٹیز ہے. اسپیشل پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، آپ لوگ لوکیشن کے حساب سے چیزوں کو سیٹ کر کے سمجھتے ہیں. اب یہی دیکھا گیا تھا جیسے مینٹل روٹیشن ہے، مینٹل روٹیشن چیز کو روٹیٹ کرنا یہ ایک طریقے سے اسپیشل پراپرٹی ہے. اس کی امیج کو اسکین کرنا اور لوکیشنز وغیرہ دیکھنا یہ ساری اسپیشل پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو جن پیشنٹس کا ٹیمپورل امیج ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے نا وہ ویژول پراپرٹیز کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، پرابلم ہوتی ہے ان کو کلر، سائز اور شیپ کے ساتھ تو پرابلم ہوتی ہے. لیکن جو مینٹل روٹیشن ہو گیا، امیج اسکیننگ ہو گیا، لوکیشنز وغیرہ ہو گئیں، ان کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیونکہ ان چیزوں کو زیادہ ہمارا آکسیپیٹل لوب ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. آگے ہم لوگ سائز اینڈ ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں. کچھ جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہم لوگ یہ دیکھیں کہ امیج سائز چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو امیج ہم امیجن کرتے ہیں نا کوئی چیز تو وہ ایک ویژول سکرین ہوتی ہے،
تو اگر ویژول اسکرین ہوتی ہے تو امیج کا جو سائز ہوتا ہے اس کا بھی تو کوئی فرق پڑنا چاہیے نا. انہوں نے ایکسپیریمنٹس میں کیا کیا تھا, سبجیکٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ایک ایلیفنٹ کی نا پکچر اپنے مائنڈ میں امیجن کریں. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ لوگ یہ امیجن کریں کہ ایلیفنٹ کے پیچھے نا ریبٹ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ سبجیکٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک ریبٹ کی پکچر امیجن کریں, ٹھیک ہے, اور آپ یہ امیجن کریں کہ وہ جو ریبٹ ہے نا یہ ایک مکھی یعنی کہ فلائی کے پیچھے کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایلیفنٹ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے جو ریبٹ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے انسان جب امیجن بھی کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ریبٹ کیونکہ چھوٹا نظر آ رہا ہے امیجنیشن میں اور ایلیفنٹ اس کو بڑا نظر آ رہا ہے, تو اس سچویشن میں ریبٹ کے فیچرز بتانے کے لیے انہوں نے زیادہ ٹائم لگایا تھا. لیکن وہ جو ایک فلائی والی جو سچویشن تھی نا, وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا تھا آپ لوگ امیجن کریں کہ پہلے سامنے ایک فلائی ہے اور اس کے پیچھے ریبٹ کھڑا ہے. اب فلائی چھوٹی ہوتی ہے, ریبٹ بڑا ہوتا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے ریبٹ کے فیچرز آسانی سے بتا دیے تھے کیونکہ ان کی امیجنیشن میں وہاں پہ ریبٹ بڑا تھا. تو یہاں پہ یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ کی جو اسکرین ہوتی ہے نا یہ بالکل ٹی وی اسکرین جیسے ہی ہوتی ہے اور اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. اب بہت بڑا ایک ایلیفنٹ اگر آپ لوگ امیجن کرتے ہیں تو وہ بڑا ایلیفنٹ اسکرین کو سارا فل کر دے گا. پھر آپ لوگ ایک ریبٹ امیجن کریں گے تو بہت ہی چھوٹا سا امیجن کریں گے جو کہ اس ساری آپ لوگوں کی مینٹل اسکرین کے اندر فٹ آ جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ریبٹ کیونکہ چھوٹا ہے تو اس سچویشن میں اس کے فیچرز بتانا مشکل ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ریبٹ کو آپ نے فلائی سے نیکسٹ رکھا تھا, مکھی سے اس نے نیکسٹ رکھا تھا, وہاں پہ کیونکہ مکھی چھوٹی ہے لیکن ریبٹ کے لیے آپ نے بڑی جگہ ایلوکیٹ کی اسکرین کی, تو وہاں پہ ریبٹس کے فیچر بتانا زیادہ آسان تھا. یہاں پہ مزید اور بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی. ایک اور گروپ بنایا گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی پکچر سوچیں کہ ایک بہت بڑا ریبٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ریبٹ ہے, وہ چھوٹے سے ایلیفنٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہاں پہ ایلیفنٹ انہوں نے چھوٹا کروا دیا, ریبٹ بڑا کروا دیا. اور جو دین ان کو یہ کہا گیا تھا کچھ لوگوں کو کہ آپ یہ امیجن کریں ایک بالکل چھوٹا سا ریبٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بڑی سی فلائی کے پیچھے کھڑا ہے. جو پہلی والی سچویشن تھی نا اس کو تھوڑا الٹ کر گئی. تو وہاں پہ کیا تھا, بڑا ایلیفنٹ تھا نا, اس کے پیچھے چھوٹا ریبٹ تھا. یہاں پہ کیا ہے, ایلیفنٹ کو چھوٹا کروا دیا, ریبٹ کو بڑا کروا دیا. اب اس وقت کیا ہوا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں کیا تھا کہ جہاں پہ ایلیفنٹ بڑا تھا نا وہاں پہ ریبٹ کیونکہ چھوٹا تھا تو اس کی فیچرز بتانے میں ٹائم لگا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ فلائی والی کنڈیشن میں ٹائم زیادہ لگا تھا کیونکہ یہاں پہ کیا ہے, ہم نے فلائی کو بڑا کر دیا, ایلیفنٹ تو چھوٹا ہو گیا نا, تو وہاں پہ ریبٹ کی فیچرز انہوں نے فوراً بتا دیے, وہاں پہ ٹائم کم لگا. لیکن جو فلائی والی کنڈیشن تھی وہاں پہ فلائی بہت بڑی تھی, ریبٹ کیونکہ چھوٹا سا امیجن کی, تو وہاں پہ اس کے فیچرز بتانے میں ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ لگا تھا. یہ وجہ ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ اپنے مائنڈ کے ایک یوں سمجھیں کہ اسکرین کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو امیجن کرتے ہیں. یہاں سے یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی کہ مائنڈ کے اندر بھی ہمیں امیجز بالکل سیم ویسے ہی نظر آتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ ٹی وی یا سینما کی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, امیجز جو ہوتی ہیں نا وہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتی امیجری میں. تمام لوگ جو ہے نا وہ ایک جیسے ہی امیجز کو ڈیل نہیں کر سکتے. کچھ سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امیجری کوئی ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ امیجز ہوتی ہیں, لوگ امیجن کرتے ہیں. سر فرانسس گیلٹن نے سب سے پہلے 1883 میں انہوں نے کیا کیا تھا, لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ مختلف قسم کی فیچرز بتائیں بریک فاسٹ ٹیبل کے. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ کوئی امیجری کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وقت اتنا کوئی زیادہ نا امیجری کا کنسیپٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. لوگ امیجنیشن کے بغیر جو چیزیں بتا دیا کرتے تھے تو وہ پروفیشنل اور انٹیلیجنٹ ہوتے تھے. لیکن بعد میں جو گیلٹن کے رزلٹ کو چینج کیا گیا تھا اور 1965 میں اسٹڈی کو پبلش کیا گیا تھا, اور اس میں ممبرز کو جو ٹیسٹ کیا گیا تھا اس میں 97% ممبرز نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے امیجنیشن کا استعمال کیا ہے, کہ انہوں نے امیجری کو استعمال کرتے ہوئے بریک فاسٹ ٹیبل کے انہوں نے فیچرز وغیرہ بتائے ہیں. ایک اور جو چیز یہاں پہ ہوتی ہے, ایک اور کنسیپٹ, امیجز اینڈ لنگوسٹک تھنگس. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. امیجز تو ہوتے ہیں نا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو, آپ لوگ دیکھ کے یا مائنڈ میں امیجن کر کے ڈیل کرتے ہیں,
لنگوسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو آپ لوگ لفظوں کی فارم میں، لینگویج کی فارم میں آپ لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب جو لوگ ویژول امیجرز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ صرف امیجز کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بریتھنگ پیٹرنز ریگولر ہوتے ہیں. لیکن جو وربلائزرز ہوتے ہیں جو کہ لفظوں کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں اور لفظوں کو امیجن کر کے پرابلمس کو جو کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو بریتھنگ پیٹرنز ہوتے ہیں نا وہ کچھ زیادہ ریگولر نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر آپ لوگ خود بھی دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے، وربلائزرز کو امیجن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیسے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں تو تھوڑی تھوڑی سی آپ کے ووکل کارڈز اور آپ لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے یہ موومنٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو وربلائزرز ہوتے ہیں نا، جو کہ وربل ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کو سولو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو بریتھنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں موومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں ووکل کارڈز وغیرہ کی اور اس طریقے سے. لیکن ویژن میں کوئی بھی بریتھنگ نہیں ہوتی. امیجری کا اگر ہم لوگ کنسیپٹ کی بات کریں تو امیجری کو صرف ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریزنٹ ہوتی ہے یا ایبسنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ امیجز کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ امیجنیشن کی طرف تھوڑا کام جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ریکال کے معاملے میں امیجری کو زیادہ اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریکال میں یعنی کہ چیز کو دوبارہ سے یاد کرنا تو اس میں امیجری کا استعمال نہیں کرتے. اسی طریقے سے کچھ لوگ زیادہ ان کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ امیجز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ امیجز کو مینیپولیٹ کر کے پرابلمس کو سالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے امیجز بھی جنریٹ کرنے کی ان کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے کریٹیو پرپسز کے لیے. جیسے اب کوئی آرٹسٹ ہے، وہ پینٹنگ وغیرہ کرتا ہے تو ہر کسی کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی. تو امیجری کو اتنی سمپل نہیں ہوتی، یہ مختلف لوگوں میں ڈفرینٹ طریقے سے پائی جاتی ہے. ایک اور جو کنسیپٹ ہوتا ہے آئیڈیٹک امیجری. آئیڈیٹک امیجری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کی یہ جو ایبیلٹی ہے نا کہ وہ کسی چیز کو پرفیکٹ ریپریزنٹیشن میں دیکھے، یعنی کہ وہ کسی امیج کو بالکل اس کی مائنر ڈیٹیلز کو بھی نوٹ کرے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آئیڈیٹک امیجری. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پکچرز کے اندر جو ہے نا سوری اگر آپ لوگ روم دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر 12 چیئرز پڑی ہوئی تھیں، لیکن آپ نے بس ایک دفعہ دیکھا، آپ نے ان چیئرز کو کاؤنٹ نہیں کیا. کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں روم میں کتنی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ صرف وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کی آئیڈیٹک امیجری اچھی ہو، کیونکہ آئیڈیٹک امیجری جس بندے کے اندر ہوتے ہیں، جس بندے کی یہ والی ایبیلٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پرفیکٹلی چیز کو کاؤنٹ کر کے جو بھی امیج اپنے مائنڈ میں بناتا ہے ایگزیکٹلی ویسا بناتا ہے، اور سیم نمبر جو ہے نا، جو چیز جتنی تعداد میں ہوتی ہے سیم اسی تعداد سے وہ بناتا ہے. یہ ایبلٹی ہر کسی کے اندر موجود نہیں ہوتی، یہ کسی کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. انیس شیخ تھے، پاکستانی سائیکولوجسٹ تھے یو ایس اے میں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا آئیڈیٹک امیجز کے اوپر. تو آئیڈیٹک امیجز وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ پرفیکٹلی ریپریزینٹ کر دیتے ہیں، جو چیز جیسے ہوتی ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے، تو مزید جو آئیڈیٹک امیجری کا جو کنسیپٹ ہم لوگ اگلے لیکچر میں بھی پڑھیں گے. یہ والا جو لیکچر ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس کو 1 سے 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. جو ہائی لائٹ آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہائی لائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہے نا ایز اے ہیڈنگ آپ کے مائنڈ میں ہو. میں اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز نہیں ہائی لائٹ کی ہوئی آپ لوگ اس کو کریں ہی نہ، کرنا آپ نے سارا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، مزے کا ہی تھا ویسے. PSY 504 مزے کیا ویسے. ٹھیک ہے، باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.